جنوبی کوریا کی دلکش سرزمین پر جہاں نیلے آسمان کے نیچے سرسبز پہاڑ سر اٹھائے کڑے ہیں، گھنے جنگلات اپنی سانس سے بھر رہے ہیں اور پرسکون ندیاں وقت کے ساتھ بہتی چلی جا رہی ہیں، وہاں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جو صدیوں کی تاریخ اور تہذیب کو اپنی گلیوں، درختوں اور پتھروں میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ ہے گیونگجو کا ینگ دونگ گاؤں، ایک زندہ جاوید داستان، ایک جیتی جاگتی تہذیب جو وقت کی رفتار کو روک کر ہمیں ماضی کے در پر لے جاتی ہے۔ ینگدونگ گاؤں جنوبی کوریا کے شہر گیونگجو سے تقریباً 16 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ نہ صرف ملک کا سب سے بڑا روایتی قبیلہ جاتی گاؤں ہے، بلکہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ فہرست میں شامل ایک عظیم تاریخی مقام بھی ہے۔ 2010 میں عالمی ورثہ قرار پانے والا یہ گاؤں کوریا کے ان دو مقامات میں شامل ہے جو اشرافیہ کی روایات، کنفیوشس تعلیمات اور روایتی طرز زندگی کو نہایت خوبصورتی سے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ گاؤں محض آثار قدیمہ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ کمیونٹی ہے جہاں آج بھی صدیوں پرانے خاندانوں کے وارث اپنی خاندانی جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر دیوار، ہر چھت اور ہر درخت یہاں کی گہری تاریخ کا گواہ ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 15ویں صدی سے، جب ایک معزز اشرافیہ خاندان کے فرد نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی۔ کورین جغرافیائی فلسفے پنگ سو کے مطابق اس مقام کو قدرتی لحاظ سے نہایت موزوں سمجھا گیا۔ پہاڑوں کا گھیراؤ، بہتے چشمے اور دریائی بہاؤ کے انداز کو دیکھ کر یہ مقام خوشحالی اور حفاظت کی علامت ٹھہرا۔ اسی دور میں دو با اثر خاندانوں کے درمیان ایک رشتہ استوار ہوا، جو صرف ایک خاندانی تعلق نہیں بلکہ ایک فکری اور تہذیبی اتحاد کی بنیاد بن گیا۔ اس رشتے سے جنم لینے والی نسل نے اس گاؤں کو فکری، سیاسی اور سماجی ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا۔ انہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد دانشور، درباری مشیر اور علم و اخلاق کے ترجمان نکلے، جنہوں نے اس گاؤں کو ایک فکری مرکز میں تبدیل کر دیا۔ یہ گاؤں صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ کنفیوشس نظریات کی عملی تصویر بھی ہے۔ یہاں کی گلیاں، گھر اور راستے کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں بلکہ قدرتی لینڈسکیپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بنائے گئے ہیں۔ ینگ دونگ کی تعمیر میں جغرافیائی ہارمونی، یعنی قدرت اور انسان کے بیچ ہم آہنگی کو بنیاد بنایا گیا۔ گاؤں پہاڑیوں کے دامن میں بسا ہوا ہے، اور ہر گھر اپنی جگہ ایسے بیٹھا ہے جیسے کسی مصور نے قدرتی منظر کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہو۔ ہر چھت کا زاویہ، ہر صحن کی ترتیب سورج کی روشنی اور ہواؤں کے رخ کو ذہن میں رکھ کر طے کیا گیا ہے۔ یہاں کی تعمیرات، جسے ہنک کہا جاتا ہے، روایتی کورین مکانات کی بہترین مثال ہے۔ ان گھروں کی چھتیں خمیدہ لکڑی کی بنی ہوئی اور ٹائلز سے ڈھکی ہوتی ہے، جو نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال ہیں بلکہ موسم کے لحاظ سے بھی بے حد کارآمد۔ اونچے علاقوں پر بنی حویلیاں ٹائلوں سے مزین چھتوں والی،
اشرافیہ خاندانوں کی علامت تھی، جبکہ نشیبی علاقوں میں عام لوگوں کے کچے گھر یا چپر نما مکانات تھے۔ یہ عمارتیں نہ صرف سماجی ساخت کی نمائندگی کرتی ہیں بلکہ زمینی فوائد جیسے پانی کی قربت اور زراعت کے مواقع کو بھی ذہن میں رکھ کر بنائی گئی تھی۔ ہر گھر کے بیچ میں موجود ہوتا ہے ایک کھلا صحن جو گھر کے افراد کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہاں بچے کھیلتے، بزرگ دھوپ سینکتے اور خاندان اکٹھا ہو کر کہانیاں سنتا تھا۔ یہ صحن فطرت کے ساتھ تعلق کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ ینگ دونگ کی شاندار عمارات میں سب سے نمایاں ہے ایک شاہی عطیہ کردہ حویلی جو ایک باوقار عالم کو پیش کی گئی۔ اس گھر کی تعمیر میں وہ شاہی ستون شامل کیے گئے جو عام گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ اس مکان کا ڈیزائن اس انداز سے رکھا گیا تھا کہ مکین اپنی بزرگ والدہ تک فوری پہنچ سکے، جو کنفیوشس تعلیمات میں والدین کی خدمت کا ایک اہم عنصر ہے۔ ایک اور یادگار عمارت ایک علمی مرکز تھی جہاں مکالمے، درسی نشستیں اور علمی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ لکڑی کا بنا وسیع دالان اور مخصوص گوشے یہاں کی علمی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں صرف باتیں نہیں ہوتی بلکہ نسلوں کو علم کی روشنی سے روشناس کرایا جاتا تھا۔ ایک قدیم اشرافیہ خاندان کی رہائش آج بھی محفوظ ہے جس کے صحن میں ایک 500 سال پرانا درخت موجود ہے۔ اس درخت کو قدرت کی برکت مانا جاتا ہے جو نسلوں کا محافظ اور گاؤں کی تاریخ کا خاموش شاہد ہے۔ ایک بلند مقام پر قائم پیویلین جو فصلوں کی نگرانی کے لیے بنایا گیا آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ یہاں سے پورا گاؤں اور زراعتی میدان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مقام فطرت، حکمت اور محنت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ گاؤں اپنی ثقافتی زندگی میں بھی خاصا متحرک ہے۔ یہاں سال بھر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں۔ رسا کشی، تیر اندازی، پتنگ بازی اور پنکھوں کی پینٹنگ جیسے کھیل آج بھی وہی جوش و خروش لیے ہوتے ہیں جیسے صدیوں پہلے۔ خاص طور پر ایک مشہور میلہ جہاں گاؤں کے دونوں حصے ایک دوسرے کے خلاف رسا کشی کرتے ہیں، نہ صرف تفریح بلکہ باہمی اتحاد کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہاں کے روایتی داستان گوئی کے انداز اب بھی زندہ ہیں۔ قدیم گھروں میں چائے کی تقریبات منعقد ہوتی ہے جہاں روایتی چائے، خاموشی اور فکری گہرائی ایک ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ینگ دونگ ہر موسم میں ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ بہار میں جب چیری کے پھول کھلتے ہیں تو گاؤں ایک گلابی جنت میں بدل جاتا ہے۔ ہر شاخ پر پھول، ہر راہ پر خوشبو۔ گرمیوں میں سبزہ لہلہاتا ہے اور ندیاں بہتی ہوئی گاؤں کو تازگی عطا کرتی ہیں۔ خزاں میں درخت سنہری اور سرخ پتوں سے لدی ہوتی ہیں جیسے قدرت نے زمین پر اپنی پینٹنگ بکھیر دی ہو۔ سردیوں میں برف کی چادر گاؤں کو ایک خاموش جادوئی دنیا میں تبدیل کر دیتی ہے۔ روایتی فرش کے نیچے حرارتی نظام گھر کو گرم رکھتا ہے جو کوریا کی دانشمندی کی ایک مثال ہے۔ یہ گاؤں قدرت کے ساتھ ایک متوازن تعلق رکھتا ہے۔ پہاڑ گاؤں کو تیز ہواؤں سے بچاتے ہیں، ندی زراعت کے لیے پانی مہیا کرتی ہے اور جنگلات حیاتیاتی تنوع کو قائم رکھتے ہیں۔ یہاں کی زراعتی زمینیں قدرتی وسائل کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک مکمل ماحولیاتی نظام بناتی ہیں جہاں انسان اور فطرت ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ ینگ دونگ میں سیاحوں کے لیے مختلف راستے بنائے گئے ہیں، کچھ ہلکی واک کے لیے اور کچھ پہاڑی نظاروں کے لیے۔ آپ 20 منٹ کے چھوٹے راستے سے لے کر 1 گھنٹے کے سفر تک یہاں کی گلیوں، حویلیوں اور پیویلینز کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہاں کے ثقافتی ورکشاپس میں آپ کو کورین کاغذ سازی، پنکھوں کی پینٹنگ اور ہنک ماڈلز بنانے جیسے تجربات کر سکتے ہیں۔ روایتی چائے کی تقریبات اور ہنک گھروں میں رات گزارنے کے مواقع بھی سیاحوں کو ایک مکمل ثقافتی سفر فراہم کرتے ہیں۔
یانگدونگ گاؤں صرف ایک گزرے وقت کی تصویر نہیں بلکہ ایک زندہ روایت ہے۔ یہاں کی عمارتیں، رسمیں، موسم اور لوگ سب ماضی کے ایک طویل سفر کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ گاؤں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ترقی کے سفر میں ماضی کو چھوڑنا ضروری نہیں بلکہ اس کی جڑوں سے جڑے رہ کر ہی مستقبل کو سنوارا جا سکتا ہے۔ یانگدونگ وقت کی خاموش وادی میں چھپی ایک داستان ہے جو ہر دیکھنے والے کو، ہر سننے والے کو اپنی تاریخ اور جمالیات سے بھر دیتا ہے۔ یہ جگہ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے۔